بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 14 مئی سن 2019 ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عبرت انگیز واقعات۔ کتاب مات شناسی سے منتخب کیے گئے 140 عبرت انگیز واقعات۔ تالیف آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی، جمع آوری سید مہدی شمس الدین، مترجم سجاد حسین کامرانی، کمپوزنگ عبید اللہ، تصحیح فیضیاب رضوی صاحب۔ کتاب کے کل صفحات ہیں 287۔ آپ کی خدمت میں یہ کتاب کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0346 2767 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanebasirat.com kashanebasirat.com۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ فہرست، مقدمہ پیج نمبر 7، لالچی بوڑھا اور ہارون رشید پیج نمبر 11، حضرت سلیمان اور اسرائیل سے خوفزدہ شخص پیج نمبر 13، حضرت ابراہیم کی قبض روح پیج نمبر 14، علی علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات میں پیج نمبر 16، آرام کی موت پیج نمبر 16، اختیاری موت پیج نمبر 20، بغیر خوف کی موت پیج نمبر 23، موت سے خوف کی وجہ پیج نمبر 25، موت بہشت یا دوزخ کا پل ہے پیج نمبر 26، موت بہترین حالات میں پیج نمبر 27، جنازے سے نالو فریاد کی آواز پیج نمبر 28، آیت اللہ گلپگائنی قبرستان میں پیج نمبر 29، سرکش لوگوں کی ارواح کے ساتھ کلام پیج نمبر 33، موت کی تعریف پیج نمبر 33، موت ہی بہترین دوا ہے پیج نمبر 35، عالم ارواح کے ساتھ تعلق پیدا کرنا پیج نمبر 38، مرحومین کے لیے خیرات کرنے کا فائدہ پیج نمبر 41، حضرت علی کا موت کے بارے میں خط پیج نمبر 43، اس کے حکم سے سانپ مر گیا پیج نمبر 44، شیر کی تصویر کا زندہ ہونا پیج نمبر 46، ہارون رشید کی سازش پیج نمبر 47، ملک الموت کی ہیبتناک صورت پیج نمبر 48، شدت سکرات اور درد چشم علی پیج نمبر 49، سکرات موت پیج نمبر 50، سکرات میں چشم باطن کے مشاہدات پیج نمبر 51، حالت موت کے مشاہدات پیج نمبر 53، قارون اور تکبر پیج نمبر 55، فرعون اور دریائے نیل پیج نمبر 56، ملاقات خدا کا مشتاق ہونا پیج نمبر 57، زخمیوں کی ازسرنو جنگ کی تیاری پیج نمبر 59، حضرت علی کی قمبر سے ملاقات پیج نمبر 62، امام رضا اور غلام پیج نمبر 63، کربلا میں سیاہ فام غلام کا مقام پیج نمبر 63، علی کا قیامت میں مقام پیج نمبر 65، علی اپنے پیروکاروں کے مددگار ہیں پیج نمبر 66، پیغمبر اکرم اور نصف شب کی مناجات پیج نمبر 69،
کافروں کے عذاب سے حیوانات کا وحشت زدہ ہونا، پیج نمبر 71۔ صورت مثالی اور برزخی مشاہدہ، پیج نمبر 72۔ ڈاکٹر احسان اور صورت برزخی، پیج نمبر 72۔ مومن کی قبض روح، پیج نمبر 74۔ شہادت سے عشق، پیج نمبر 76۔ مردوں کا سماعت کرنا، پیج نمبر 77۔ مقتولین جمل سے حضرت علی کی گفتگو، پیج نمبر 77۔ سعد بن معاذ کی موت، پیج نمبر 89۔ مرحوم نراقی کا روح کے ساتھ کلام، پیج نمبر 81۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے بہشت کھانا، پیج نمبر 86۔ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، پیج نمبر 87۔ ارواح خبیثہ کے ساتھ مکالمہ، پیج نمبر 88۔ قبرستان میں زیادہ بیٹھنے کا ثمر، پیج نمبر 89۔ روح کے بارے میں امام سجاد کی گفتگو، پیج نمبر 91۔ فاطمہ بنت اسد کی رحلت، پیج نمبر 93۔ برزخی موت صورتوں کا مشاہدہ، پیج نمبر 95۔ روحانی صورت، پیج نمبر 96۔ معراج میں رسول اکرم کے مشاہدات، پیج نمبر 97۔ بہشتی گھر، پیج نمبر 99۔ معاویہ کا برزخی چہرہ، پیج نمبر 100۔ حضرت موسیٰ کے وصی کا برزخی چہرہ، پیج نمبر 101۔ حضرت عیسیٰ کے وصی کی صورت برزخی، پیج نمبر 101۔ عذاب والدہ اور بیٹی کے سر کا سفید ہونا، پیج نمبر 103۔ حضرت علی سب کے مددگار، پیج نمبر 105۔ پیغمبر اکرم اور کربلا کی خون آلود مٹی، پیج نمبر 110۔ بدن کے بعض حصوں کا قبر میں سالم ہونا، پیج نمبر 111۔ جناب حر کے جنازے کا سالم ہونا، پیج نمبر 113۔ عالم ارواح کا اس جہاں سے واسطہ، پیج نمبر 114۔ حضرت علی کربلا میں، پیج نمبر 116۔ مرنے والوں کے لیے عمل خیر، پیج نمبر 118۔ اہل قبور کی زیارت کے فوائد، پیج نمبر 118۔ وادی السلام میں مومنین کی ارواح کا اجتماع، پیج نمبر 120۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارواح سے کلام، پیج نمبر 120۔ مومنین کی ارواح کا وادی السلام میں جمع ہونا، پیج نمبر 122۔ حضرت علی کا اپنی شہادت کی خبر دینا، پیج نمبر 123۔ وادی برہوت، پیج نمبر 124۔ میں نے حوض کوثر کو دیکھا، پیج نمبر 124۔ اشعث کی حضرت علی کے ساتھ دشمنی، پیج نمبر 127۔ اشعث سے حضرت علی کی ملاقات، پیج نمبر 129۔ علی و صفین، پیج نمبر 130۔ مظلومیت علی، پیج نمبر 132۔ امام صادق کی منصور کے مقابلے میں عظمت، پیج نمبر 133۔ ذوالقرنین یا کوروش، پیج نمبر 137۔ شہادت امیر المومنین پر پتھروں کا خون رونا، پیج نمبر 140۔ شہادت امام علی اور امام حسین کی لوگوں کو اطلاع، پیج نمبر 141۔ ابراہیم اور ارمیہ اور مردوں کا زندہ ہونا، پیج نمبر 142۔ ولی خدا کے ہاتھ سے کبوتر کا زندہ ہونا، پیج نمبر 149۔ حضرت علی کے جنازے پر شہداء کا نماز پڑھنا، پیج نمبر 153۔ حضرت علی کی مصیبت میں ملائکہ اور جنات کا رونا، پیج نمبر 154۔ امام حسین کے حرم میں ملائکہ، پیج نمبر 155۔ پناہ حاصل کرنے والے کو حضرت علی کا پناہ دینا، پیج نمبر 156۔ مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت، پیج نمبر 160۔ آئینے میں اپنی تصویر دکھائی دیتی ہے، پیج نمبر 161۔ عطر فروش اور اس کے بھینگے شاگرد کا واقعہ، پیج نمبر 162۔ خدا کا مضبوط قلعہ، پیج نمبر 164۔ قرآن میں ولید کا قصہ، پیج نمبر 166۔ 19 ملائکہ جہنم کے محافظ ہیں، پیج نمبر 170۔ اصحاب کہف کا عجیب قصہ، پیج نمبر 171۔ فرزند ابو بکر کا مات سے انکار کرنا، پیج نمبر 192۔ چھوٹے گناہ، پیج نمبر 194۔ حضرت علی کا علم، پیج نمبر 194۔ اخند خراسانی کی شہادت، پیج نمبر 195۔
خاندان رسالت کا احترام پیج نمبر 196، پیغمبر خدا کے رازوں کو ظاہر کرنا پیج نمبر 196، حاج عبد الزہرا کا واقعہ پیج نمبر 197، حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ پیج نمبر 201، نماز شب پیج نمبر 204، شب و روز کے فرشتے پیج نمبر 205، آیت اللہ عراقی کی بیٹی کی امام زمانہ سے ملاقات پیج نمبر 206، خدا پر بھروسہ نہ کرنے کا انجام پیج نمبر 208، مشہد کے راستے میں رجال الغیب کا امداد کرنا پیج نمبر 208، حضرت موسیٰ کو کس نے پیدا کیا، حضرت موسیٰ کو کس لیے پیدا کیا گیا پیج نمبر 212، حضرت علی کی دعا پیج نمبر 212، زمین کو اپنا راز بتانا پیج نمبر 215، ہجر اسود فرشتہ تھا پیج نمبر 216، ہجر اسود کا گواہی دینا پیج نمبر 217، ہجر اسود گواہی دے گا پیج نمبر 219، اہل سنت کی مساجد میں نماز پڑھنا پیج نمبر 220، ملائکہ کا نماز میں مومنین کے ساتھ اقتداء کرنا پیج نمبر 220، قرآن اور اس پر عمل کرنا پیج نمبر 221، مومن کی پہچان پیج نمبر 223، حضرت علی کا کباب شدہ جگر کی خواہش کرنا پیج نمبر 227، خداوند عالم کی عیادت پیج نمبر 228، برے کام کی اسی دنیا میں سزا پیج نمبر 228، نیکی کی اسی دنیا میں جلدی جزا پیج نمبر 229، خداوند کریم کا عفو و درگزر پیج نمبر 231، زمین کی مسافت کا طے کرنا پیج نمبر 232، زمانے کا طے کرنا پیج نمبر 233، برزخ میں زمانے کا گزرنا پیج نمبر 233، اعضائے بدن سے سوال ہوگا پیج نمبر 234، قیامت کے دن حضرت نوح کا حساب پیج نمبر 235، قیامت کے دن پیغمبروں سے سوال پیج نمبر 237، قیامت کے دن عمومی سوال و جواب پیج نمبر 238، نعمتوں کے بارے میں سوال پیج نمبر 243، نعمت ولایت پیج نمبر 244، اصحاب فیل پیج نمبر 245، حضرت سلیمان اور حدود پیج نمبر 246، حضرت امام سجاد کی سواری پیج نمبر 248، حضرت امام رضا کی قبر پر اونٹ کا پناہ حاصل کرنا پیج نمبر 248، حیوانوں کی محبت اور دوستی پیج نمبر 249، کتے کی محبت پیج نمبر 250، کتے کی وفا پیج نمبر 251، ائمہ طاہرین کی دنیا میں شفاعت پیج نمبر 253، ائمہ کی برتق سے حالت معنوی پیج نمبر 254، قیامت کے دن شفاعت پیج نمبر 258، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت پیج نمبر 264، ایک عجیب حقیقت کا انکشاف پیج نمبر 267، پیغمبر اکرم کی شفاعت پیج نمبر 272، امام حسین کی قبر پر جابر کا آنا پیج نمبر 272، آل محمد کے دوست پیج نمبر 274، بہشت کی کھجور سے فاطمہ کا نطفہ پیج نمبر 274، بہشت میں راضیہ مرضیہ پیج نمبر 275، بہشت میں درخت پیج نمبر 276، بہشت میں ہمسر پیج نمبر 276، درخت طوبہ حضرت زہرا کا مہر ہے پیج نمبر 277، حضرت فاطمہ میں بہشت کی خوشبو پیج نمبر 278، بہشت کے عجائب پیج نمبر 279، بہشت میں حور فروشوں کا بازار پیج نمبر 279، بہشت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے پیج نمبر 280، نیک کافروں کا عذاب پیج نمبر 282، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے عذاب سے غمگین ہونا پیج نمبر 283۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ والتین آیت نمبر 4۔ خداوند متعال نے سورہ والتین میں 4 قسمیں کھانے کے بعد
انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا اور ظاہری و باطنی لحاظ سے انسان کے رتبے و مقام کو بیان کیا ہے۔ یہ نقطہ انسان کے دیگر تمام موجودات پر برتری اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے اور انسان کی فضیلت مسلم ہے، جس میں انکار اور شک کی بھی گنجائش نہیں، اور اسی مطلب پر قرآن مجید کی آیات بھی دلالت کرتی ہیں۔ ذیل میں انسان کی فضیلت کی بعض وجوہ کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، خداوند عالم نے ملائکہ کو حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا۔ کبھی ایک وجود کامل وجود ناقص کو سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی وجود ناقص وجود کامل کا مسجود نہیں بن سکتا، اگرچہ سجدے کا سبب وہ راز رہا ہے جس کو خدا نے آدم میں رکھا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ میں خداوند متعال نے فرمایا، اور خدا کی طرف سے خلافت ہر موجود کے لیے اکمل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ نمبر 3، خداوند عالم نے سورہ صاد میں فرمایا۔ اس آیت میں تصریح ہوئی ہے کہ سجدے کی علت نفخ روح ہے، اور یہ دلیل ہے انسان کی فضیلت اور عظمت کی۔ نیز خداوند عالم نے فرمایا، میں نے آدم کو اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا، کہ جس سے مراد تجلیات ہیں جو صفات جمالیہ اور جلالیہ کی جامع ہیں۔ نمبر 4، خداوند تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بارے میں فرمایا، فتبارک الذی احسن الخالقین۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14۔ روایت اسلامی میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں سے ہم ایک حدیث کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان؟ حضرت نے فرمایا، علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے ملائکہ کو عقل کے ساتھ بغیر شہوت کے، اور حیوانات کو شہوت کے ساتھ بغیر عقل کے، اور انسان کو شہوت کے ساتھ عقل دے کر خلق فرمایا۔ پس وہ شخص جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے وہ ملائکہ سے افضل اور برتر ہے، اور جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے وہ چوپاؤں سے بھی پست ہے۔ معاد سب سے اہم مسئلہ جس کی طرف شارع مقدس نے توجہ دی، اور سینکڑوں آیات جس کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، وہ معاد اور روز قیامت اور اس سے مربوط مسائل ہیں کہ جن کو ذکر کرنے اور مطالعے سے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اسی ذریعے سے کجی اور ٹیڑھا پن دور ہوتا ہے، اور کجی اور ٹیڑھے پن کو اسی وسیلے سے ہدایت سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ انسان جو تمام موجودات سے افضل و برتر ہے، جب خدا کی راہ میں قدم رکھنا چاہے تو اسے معاد اور روز قیامت کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا چاہیے کہ قبر اور روز قیامت کے لیے سامان و توشہ تیار کر لے، مادیات کی دوڑ میں دنیا سے دھوکہ نہ کھائے، کمال و سعادت حاصل کرنے کے لیے نور ہدایت کے راستے پر چلے، جو فضیلت خدا نے اسے دی ہے اسے ضائع نہ کرے، اور چوپایوں کی طرح قدم نہ اٹھائے۔ معاد اور اس سے متعلق مسائل کے موضوع پر مثلا سکرات موت، برزخ، نکرین کے سوالات، قیامت، حشر و نشر، سوال و میزان، صراط، شفاعت، عراف، کوثر، بہشت و دوزخ وغیرہ جو معاد سے تعلق رکھتے ہیں، ان مطالب پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کتب کا مطالعہ کرنا سب پر ضروری اور لازمی ہے۔ جو کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، ان میں حضرت آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی کی معاد شناسی بھی شامل ہے، جو کہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں آیات و روایات اور فلسفیانہ مسائل کے علاوہ لوگوں کی توجہ کے لیے دلچسپ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب حاضر جو کہ آپ کے ہاتھوں میں معاد شناسی کے لیے دلچسپ واقعات پر مشتمل ہے،
یہ عبرت انگیز واقعات انسان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے گہرا اثر رکھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قارئین خدا کے لطف و کرم سے اس کتاب کے مضامین سے بہرہ مند ہوں گے۔ اس کتاب کی جمع آوری میں میری یہی کوشش رہی ہے کہ صرف اصل عبارت نقل کروں اور کتاب مات شناسی کی 10 جلدوں سے واقعات کو ترتیب دوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ میری اس ناچیز پیشکش کو قبول فرمائیں گے۔ والسلام سید مہدی شمس الدین۔ لالچی بوڑھا اور ہارون رشید۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے اپنے وزراء اور ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے شخص سے ملاقات کروں جو صحبت رسول سے مشرف ہوا ہو اور رسول اللہ سے کوئی حدیث سننی ہو تاکہ بلا واسطہ وہ رسول اللہ کی حدیث نقل کرے۔ کیونکہ ہارون رشید کی خلافت 117 ہجری میں قائم ہوئی اور اس طولانی عرصے میں زمانے پیغمبر سے کوئی باقی نہ تھا، اگر باقی تھا بھی تو نامعلوم تھا۔ ہارون کے نوکروں نے اطراف و اکناف میں ایسے شخص کی تلاش شروع کر دی، لیکن انہیں کوئی شخص نہ مل سکا سوائے ایک بوڑھے کے جس کے تمام حواس کمزور ہو چکے تھے اور سوائے جسم اور ایک مشت ہڈیوں کے کچھ باقی نہ بچا تھا۔ اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نہایت حفاظت اور احتیاط کے ساتھ ہارون کے سامنے دربار میں لایا گیا۔ ہارون بہت خوش ہوا کہ اس کا مقصد پورا ہوا کہ ایسے شخص کو دیکھ لیا جس نے رسول اللہ کی زیارت کی اور ان کی گفتگو سنی ہے۔ ہارون نے کہا اے ضعیف، کیا تو نے خود پیغمبر اکرم کو دیکھا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ ہارون نے کہا تو نے کب رسول اللہ کو دیکھا تھا؟ عرض کیا میرا بچپن تھا کہ ایک دن میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور خدمت رسول اللہ میں لے گئے اور اس کے بعد میں خدمت رسول اللہ میں نہ گیا یہاں تک کہ پیغمبر اسلام رحلت فرما گئے۔ ہارون نے کہا بیان کرو، اگر اس دن رسول اللہ سے تم نے کوئی حدیث سنی تھی؟ عرض کیا ہاں، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا، یعنی انسان بوڑھا ہوتا ہے اور جتنا بزرگی کے نزدیک پہنچتا ہے 2 صفتیں اس میں جوان ہوتی ہیں، ایک حرص اور دوسری لمبی آرزویں۔ ہارون بہت خوش ہوا کہ اس نے حدیث سے رسول فقط ایک واسطے کے ذریعے سنی۔ اس نے حکم دیا کہ ایک تھیلی دینار کی اسے انعام کے طور پر دی جائے اور حکم دیا کہ اسے واپس گھر پہنچایا جائے۔ جب نوکروں نے چاہا کہ اسے باہر لے جائیں تو اس بوڑھے نے اپنی کمزور آواز کو بلند کیا کہ مجھے واپس دربار میں ہارون کے پاس لے چلو، مجھے ہارون سے ایک بات پوچھنی ہے، پھر اس کے بعد مجھے باہر لے جانا۔ زنبیل کو اٹھانے والے دوبارہ اس بوڑھے کو ہارون کے پاس لے آئے۔ ہارون نے پوچھا کیا بات ہے؟ بوڑھے نے عرض کیا اے بادشاہ، یہ فرمائیے کہ یہ انعام صرف اس سال کے لیے ہے، یا ہر سال عنایت فرمائیں گے؟ ہارون الرشید بہت ہنسا اور عذروِ تعجب کہا، یعنی رسول خدا نے سچ فرمایا ہے کہ انسان جتنا بڑھاپے کے نزدیک جاتا ہے 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں، حرص اور لمبی امیدیں۔ اس ضعیف میں جان نہیں اور میں گمان بھی نہیں رکھتا کہ آئندہ سال یہ زندہ رہے گا، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ یہ عطا اس سال کے لیے مخصوص ہے یا ہر سال ہوتی رہے گی۔ زیادتی مال کی حرص اور لمبی امیدوں نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنی عمر کی پیش بینی کرتا ہے اور دوسروں کے عطیات کی تلاش میں ہے۔ حضرت سلیمان اور عزرائیل سے خوفزدہ شخص۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وحشت زدہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد اور لب کانپ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے سوال کیا کہ اے شخص، تیرے خوف کی کیا وجہ ہے؟
اس شخص نے جواب دیا کہ ملک الموت نے میری طرف غصے اور کینے کی نگاہ سے دیکھا ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دہشت میں مبتلا ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہوا آپ کے تابع فرمان ہے، ہوا کو حکم فرمائیے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہندوستان لے جائے تاکہ اسرائیل کے چنگل سے بچ سکوں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم فرمایا کہ اس شخص کو جلدی سے سرزمین ہندوستان لے جائے۔ دوسرے دن حضرت سلیمان مجلس ملاقات میں تشریف فرماتے کہ فرشتہ اسرائیل ملاقات کے لیے آیا۔ حضرت نے فرمایا اے اسرائیل، کس وجہ سے آپ نے اس بندہ مسکین کی طرف غصے کی نگاہ کی کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دیار غربت فرار کر گیا؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیا میں نے اس کی طرف غصے کی نگاہ نہیں کی، بلکہ اس نے میرے بارے میں غلط گمان کیا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم فرمایا کہ فلاں وقت اس کی روح ہندوستان میں قبض کروں، لیکن اس وقت کے نزدیک اسے میں نے یہاں دیکھا تو مجھے تعجب و حیرانی لاحق ہوئی کہ اتنے قلیل وقت میں وہ ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ اس وجہ سے وہ وحشت زدہ تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس کی طرف کوئی غصے کی نظر کی، حالانکہ اس طرح نہ تھا، اور اضطراب و پریشانی خود میری تھی کہ کیسے حکم خدا کو انجام دوں۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو کہا کہ جو میرا کام ہے اس کو انجام دوں اور میرے عہدے پر کوئی دوسری چیز نہیں۔ تو میں امر خدا کو بجا لانے کے لیے ہندوستان گیا تو میں نے اس وقت اسے وہاں پایا، چنانچہ میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت ابراہیم کی قبض روح۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کریں تو ملک الموت کو ان کی طرف بھیجا۔ جب ملک الموت ابراہیم کے پاس پہنچے تو عرض کیا السلام علیکہ یا ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلام ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وعلیکہ السلام یا ملک الموت، یعنی اے فرشتہ موت تم پر بھی میرا سلام ہو، میرے پاس حکم پروردگار لے کر آئے ہو کہ اختیار کے ساتھ قبول کروں، یا میرے پاس موت کی خبر لائے ہو کہ اضطرارً جام موت پیوں۔ اسرائیل نے عرض کی اے ابراہیم میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں اختیار کے ساتھ خدا کے حضور لے جاؤں، پس قبول کرو اور دعوت خدا کو تسلیم کرو کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا یعنی کیا آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی دوست اپنے دوست کی موت کو پسند کرتا ہے؟ اسرائیل بارگاہ خداوندی کی طرف چلے گئے اور خداوند عالم کے حضور عرض کیا کہ کیا کہ آپ نے سن لیا جو کچھ آپ کے دوست و خلیل ابراہیم نے کہا۔ خداوند جل جلالہ نے ملک الموت کو خطاب فرمایا کہ دوسری بار ابراہیم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ یعنی بتحقیق دوست اپنے دوست کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ علی زندگی کے آخری لمحات میں ازبغ بن نباتہ کہتے کہ ضربت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد میں حضرت کی خدمت میں مشرف ہوا اور میں نے اپنے آپ کو حضرت کے قدموں پر گرا دیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت نے فرمایا اے ازبغ کھڑے ہو جاؤ، کس لیے تو روتا ہے؟ میں اپنے سامنے بہشت کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا میں جانتا ہوں کہ آپ ملاقات خدا کے عاشق ہیں اور آپ کے سامنے بہشت کی راہ ہے۔ میں جناب کی جدائی پر روتا ہوں اور اپنے آپ پر رو رہا ہوں۔ آرام کی موت۔ شیراز کا رہنے والا میرا ایک دوست تھا جس کا نام حاجی مومن تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شیراز کے ائمہ جماعت میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ آئیے علی بن موسیٰ رضا کی زیارت کے لیے چلیں۔ ہم نے ایک گاڑی اسپیشل کرائے پر حاصل کی، کچھ تاجر بھی ہمراہ تھے۔ ہم چلے یہاں تک کہ قم المقدسہ پہنچے اور وہاں حضرت معصومہ علیہم السلام کے لیے ایک دو دن قیام کیا۔ وہاں میرے لیے عجیب و غریب حالات پیدا ہوئے اور بہت سے حقائق کا ادراک کیا۔
پھر ہم نے تہران کا سفر کیا اور اس کے بعد مشہد مقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب نیشا پور سے ہم گزرے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عام شخص سڑک کے کنارے مشہد کی طرف جا رہا ہے اور صرف ایک گٹھڑی اس کے کندھے پر ہے۔ گاڑی والوں نے گاڑی روکی کہ اس کو سوار کر لیں کیونکہ ثواب کا کام ہے اور گاڑی میں جگہ بھی ہے۔ چند افراد نیچے اترے، ان میں سے میں بھی تھا۔ اس کو سوار ہونے کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ جب ہمارا اصرار بڑھا تو اس نے قبول کر لیا، لیکن اس شرط پر کہ میرے پہلو میں بیٹھے اور جو وہ کہے میں انکار نہ کروں۔ وہ سوار ہوا اور میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ وہ تمام راستے میرے ساتھ گفتگو کرتا رہا اور بہت سے حالات کے بارے میں مجھے خبر دی اور یک مجھے زندگی کے آخر تک حالات سے آگاہ کر دیا، اور میں اندرونی طور پر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اور اس ملاقات میں نے یہ جانا کہ یہ عطیہ پروردگار اور حضرت رضا علیہ السلام کا مہمان ہے، اور یہاں تک کہ ہم قدم گاہ کے نزدیک پہنچے۔ ہم سب نیچے اترے، کھانے کا وقت تھا اور میں نے چاہا کہ جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھاؤں، لیکن اس نے کہا آج میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں بھی چاہتا کہ اس کی رفاقت ترک کروں، کیونکہ میرے لیے ضروری تھا کہ اس کی کسی بات سے پس و پیش نہ کروں۔ لہذا میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور اس کے ساتھ چلا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اور روٹی گویا کہ تازہ تھی اور سبز کشمش نکالی اور ہم کھانے میں مشغول ہو گئے اور سیر ہو گئے۔ کھانا انتہائی لذیذ اور مزیدار تھا۔ اس وقت اس نے کہا کہ اگر تو اپنے رفقا کے پاس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کی تلاش میں نکلا اور میں نے دیکھا کہ جس برتن سے ہم مل کر کھانا کھایا کرتے تھے اس میں خون اور کثافت ہے، اور وہ لقمے توڑ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور منہ بھی آلودہ ہو چکے ہیں، لیکن انہیں خود معلوم نہیں کہ کیا کر رہے ہیں اور لذت کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ مجھ پر ہر حال میں سکوت ضروری تھا۔ میں اس مرد کے پاس واپس لوٹا۔ اس نے مجھ سے کہا تم نے دیکھا کہ تیرے ساتھی کیا کھا رہے ہیں؟ تیری غذا بھی شراز سے یہاں تک یہی تھی اور تجھے معلوم نہیں تھا۔ غذائے حرام اور مشتبہ اسی طرح ہوتی ہیں۔ قہوہ خانوں اور بازار کی غذا سے پرہیز کر۔ میں نے کہا انشاءاللہ اس کے بعد ایسے ہی کروں گا۔ اس کے بعد کہا حاجی مومن میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں یہاں سے اوپر والی منزل کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں میں مر جاؤں گا۔ اس رومال کو لو اور جتنے پیسے اس میں ہیں میرے غسل و کفن پر خرچ کرنا، اور جہاں جناب سید ہاشم مناسب سمجھے دفن کرنا۔ سید ہاشم شیراز کا امام جماعت تھے جن کے ہمراہ ہم سب مشہد آئے تھے۔ میں نے کہا کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا خاموش رہو، میں مر جاؤں گا اور اس واقعے کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت کے مرقد مطہر کے سامنے کھڑا ہوا اور سلام عرض کیا اور بہت زیادہ گریہ کیا اور کہا یہاں قدم بوسی کے لیے آیا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی کہ حضرت کے مرقد مطہر کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ وہ تہہ خانے سے اوپر گیا اور میں حیرانگی اور پریشانی میں مبتلا تھا، گویا فکر و اختیار کی زنجیر میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد میں بھی بالائی منزل پر گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چت لیٹا ہوا ہے اور پاؤں قبلے کی طرف دراز ہیں اور تبسم کے ساتھ جان دے چکا ہے، گویا 1000 سال کا مردہ ہو۔ میں بالائی منزل سے نیچے آیا اور جناب سید ہاشم اور باقی رفقا کو تلاش کیا اور ان کو واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے بہت افسوس کیا اور مجھ سے مواخذہ کیا کہ تم نے ہم کو کیوں نہیں بتایا اور واقعے کے بارے میں ہمیں مطلع کیوں نہیں کیا۔ میں نے کہا خود اس نے حکم دیا تھا کہ اگر میں جانتا کہ وہ مرنے کے بعد بھی راضی نہیں تو اب بھی نہ بتاتا۔ سب ساتھیوں نے اظہار افسوس کیا اور سب بالائی منزل پر گئے اور جنازے کو نیچے لے آئے اور گاڑی میں رکھ کر مشہد کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم مشہد پہنچے۔ حضرت جناب سید ہاشم وہاں کے علماء میں سے ایک کے پاس گئے اور ان کو اس واقعے سے مطلع کیا۔ وہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ وہاں آئے اور میت کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ ادا کی
اور صحن مطہر کے ایک کونے میں دفن کیا۔ غسل و کفن کے اخراجات میں نے رومال میں سے دیے۔ جب ہم دفن سے فارغ ہوئے تو رومال کے پیسے بھی پورے ہو گئے، نہ 1 ریال کم نہ زیادہ۔ اس رومال میں کل 12 تومان تھے۔